جن کے گھروں میں روزی روٹی کی قلت ہے، کاروبار سے ناکام ہے، مولویوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ مولانا کوئی تعویذ دے دو، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، مولانا صاحب دکان میں کوئی نقش دے دو، ہم لٹکا لیں ہماری دکان میں خیر و برکت نہیں ہے۔ ارے خیر و برکت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ اللہ کہتا خیر و برکت تمہیں آئے گی تو تقوی سے آئے گی، پرہیزگاری سے آئے گی، تمہارے اندر تقوی ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے اللہ سے جو ڈرے گا ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ چاروں طرف سے جب آپ کا دماغ کام نہ کرے کیا ہو، لیکن اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے کوئی صورت نکال دے گا، کوئی شکل پیدا کر دے گا، نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور پھر دوسری چیز وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے وہ تمہیں روزی دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے وہ اس کو روزی دے گا، رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے روزی ملے گی، کس کو ملے گی؟ جو اللہ سے ڈرے گا۔ کیوں آپ کسی چیز کے چکر میں پڑ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کاروبار بہت ناکام چل رہا ہے، کوئی تعویذ نہیں۔ مولوی کیا تمہیں تعویذ دے گا؟ وہ بیچارہ 5,000 روپے مہینے پہ خود پڑھاتا ہے، وہ خود دوسروں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہمارے بچوں کی فیس جمع نہیں ہو پائی ہے، صاحب دے دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ وہ مولوی تمہیں کیا تعویذ دے گا جو اپنا پان کی دکان پہ جا کے اپنے پیسوں سے نہ کھا سکتا ہو اور دوسروں سے کہتا ہو کہ صاحب مجھے پان کھلا دو؟ وہ تمہیں تمہارے گھر میں خیر و برکت کی تعویذ دے گا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا روزی روٹی تو ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس کے لیے ڈرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار حضرت علی کے پاس ایک فقیر آیا، مانگنے والا آیا، حضرت علی سے کہنے لگا کچھ ملے گا اللہ کے نام پر؟ حضرت علی نے ایسے دیکھا، کچھ نہیں۔ حضرت حسن سے کہا اپنے بیٹے سے جاؤ فاطمہ کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اور ان سے کہنا کہ کچھ ہو تو دے دو۔ حضرت فاطمہ نے حضرت حسن سے کہا بیٹا اپنے باپ سے کہنا کہ 6 درہم ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں، اور اگر یہ میں نے دے دیے تو ابھی پورا مہینہ باقی ہے، گھر میں گزر بسر کیسے چلے گی، راشن کیسے آئے گا، کھانا پینا پورا مہینہ باقی ہے۔ حضرت حسن نے کہا ابو امی نے ایسا ایسا کہا ہے، اگر وہ 6 درہم دے دیں گی تو پورے مہینے کا راشن کیا ہوگا، خرچہ کیسے چلے گا؟ حضرت علی نے کہا اپنی امی سے کہنا کہ وہ 6 درہم دے دو، روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، یہ 6 درہم تم ہم کو دے دو۔ بیٹا گیا، حضرت حسن نے کہا امی ابو کہہ رہے وہ 6 درہم دے دو، روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا وہ دے گا۔ امی نے نکالا 6 درہم، لو بیٹا لے جاؤ، تمہارے باپ نے مانگا ہے تو لے جاؤ۔ 6 درہم دے دیے، 6 درہم دے دیے، اور حضرت علی نے وہ 6 درہم اس مانگنے والے کو دے دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس 1000 روپے موجود ہو اور ہم 100 روپے مدرسے کو دے دیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ میرے گھر میں پورا کا پورا 1000 روپیہ ہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ 15 دن 20 دن تک ابھی ہمارے پاس کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آئے گا، گھر کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ ایسے موقع پر پورا 1000 روپیہ مدرسے کو دے دینا۔ میرے بھائیو دونوں میں فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ 1000 روپیہ ہے اس میں سے 100 دے دیا، ایک یہ کہ ایک ہی 1000 ہے، اسی سے ہمیں 1 مہینے خرچہ چلانا ہے، اور ہم نے 1000 پورا کا پورا دے دیا۔ دونوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت علی نے 6 درہم دے، 6 درہم کی حیثیت کیا ہے یہ بس سوچو، 6 درہم ہی پورے مہینے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اس لیے 6 درہم کی اہمیت کو سمجھو آپ۔
6 दिरहम की अहमियत को समझो। छह दिरहम दे दिए उसको। अब हजरत अली ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, शाम का खाना है, फिर कल का है, परसों का है, चले कुछ मेहनत करूं, कुछ मजदूरी करूं। निकले इस इरादे से कि कोई काम कहीं मिल जाएगा तो करूंगा, कुछ दिरहम मिल जाएंगे। निकले इस इरादे से, वहीं से मार्केट पहुंच गए। एक यहूदी अपना ऊंट लिए खड़ा था, कहने लगा, अय अली ऊंट खरीदोगे? हजरत अली ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? कहा, मैं बेचने आया हूं। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे खरीदूंगा? उसने कहा, उधार ले लो, कर्ज के तौर पर ले लो, दे देना जब तुम्हारे पास हो जाए। तो कहा कि कितने का है? बात होते होते 140 दिरहम पर तय हो गया। 140 दिरहम का ऊंट खरीद लिया हजरत अली ने, इस शर्त पर, ये ऊंट जब भी मैं बेचूंगा और इस ऊंट की कीमत जब हमें मिलेगी तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा। 3 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी, 7 दिन भी, 1 हफ्ता भी, 10 दिन भी, तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा देंगे। जब अच्छी प्रॉफिट मिलेगी तब हम इस ऊंट को बेचेंगे और तुम्हारा पैसा हम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक लौटाएंगे। उस यहूदी ने कहा, ठीक है, अभी हमें जरूरत भी नहीं है पैसों की, ये ऊंट को घर में रखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ले लो 140 दिरहम में। जब तुम बेच दो और जब कीमत मिल जाए तो मेरी कीमत मुझे दे देना, प्रॉफिट तुम रख लेना। कहा ठीक है। ऊंट खरीद लिया, 140 दिरहम का ऊंट खरीदा और उसके बाद उस ऊंट को उसी दिन मार्केट में ले गए बेचने के लिए। चूंकि वो ऊंट बड़ा हैंडसम था, खूबसूरत था, अच्छा खासा था, तंदुरुस्त था, इसलिए हजरत अली ने वो ऊंट जब बेचना शुरू किया तो शाम होने से पहले पहले वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। खरीदा कितने में था? 140 में। तो गौर से सुनो, हम खड़ा करके पूछ सकते हैं कि मैं कितने में खरीदा, कितने में बेचा? मूंगफली चबाओगे तो कैसे सुनोगे मेरी तकरीर? हमारी नजरें सब तरफ रहती हैं। मेरे भाइयों, 140 में खरीदा और शाम होते होते 200 दिरहम में वो ऊंट बिक गया। अब हजरत अली 200 दिरहम लेके चले तो पहले अपने घर नहीं गए। भाई पैसा मिल गया, दिरहम मिल गया तो पहले उस यहूदी को दे दूं। उस यहूदी के घर गए, दरवाजे को दस्तक दी, वो यहूदी निकला, है क्या हुआ? हाय अली, अभी तो आपने लिया था ऊंट और इतनी जल्दी? कहा कि आपका पैसा, आपका माल, 140 दिरहम उसको दे दिया। कहा आज ही बिक गया? कहां बेच दिया। 140 उसको दिया, अब कितना बचा? 60। घर गए, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, पूछा घर में कुछ बना है खाना? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कुछ था ही नहीं घर में, क्या बनेगा? 6 दिरहम थे, वो आपको दे दिए। 60 दिरहम निकाल के रख दिए, लो है फातिमा, लो। हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, कहीं घर जाने से पहले आपसे ये ना कहने लगे, देखो हजरत अली जितना कमाते थे फातिमा को दे देते थे, तुम भी जितना कमा के लाओ मेरे हाथ में रखो। हो सकता है कोई ये सवाल कर बैठे, कहने लगे, लेकिन हाँ, मसला इससे ये तो निकलता है कि कुछ औरतें अपने घर को जन्नत बना के रखती हैं और शौहरों को इस बात का यकीन होता है कि हमारे पास पैसा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन मेरी बीवी इतनी सही है कि अगर उसको देंगे तो ये नाजायज जगह पर पैसा खर्च नहीं कर सकती, उसको बना। यही खूबी हजरत फातिमा के अंदर थी और हजरत अली को पूरा एतबार था अपनी बीवी फातिमा पर कि ये फजूल खर्ची नहीं करेगी और पैसे को जहां जायज मकाम पर खर्च करना होगा वहां करेगी। आजकल की अपनी बीवियों को दोगे ना, सुबह दोगे 2000 तो शाम को 50 रुपए भी नहीं बचेंगे। शाम को हिसाब लोगे तो कह देगी इतने की फेयर एंड लवली, इतने की साड़ी, इतने का पॉन्ड्स, इतने की क्रीम, इतने की चूड़ी, इतने का ये, इतने दिन के बाद तो ये सारा हिसाब किताब जोड़ के तुम्हारे पास रख देंगे और आप कहोगे अच्छा इतनी महंगी लेके आई हो? हाँ, हम थे तो सस्ती मिल गई, तुम्हें तो लोग ठग लेते।
یقین مانیے عورتیں یہی سمجھتی ہیں کہ میں بہت سستی خرید کے لائی ہوں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ تمہیں اتنا مہنگا بتایا جاتا ہے کہ کم ہوتے ہوتے تم اتنے پہ آ ہی جاؤ گی, اتنے میں دے ہی دیا جائے گا. ان کو یہ نہیں, میں نے کہا نا درست بات نہیں ہو رہی. جو بزنس کر رہے نا, اگر جرجیت صاحب کوئی کپڑا خریدنے جائیں گے وہ ہوگا 800 کا, 800 میں اس کو ذہن ہے, اس کو 800 میں دے دے گا ایک جیکٹ. جرجیت صاحب کو بتائے گا 1000 روپے, ہم کم کرتے کرتے 800 میں, ہاں ٹھیک ہے فائنل. کوئی عورت لینے جائے گی تو اس کو بتائے گا 2000 کا. اب 2000 کا بتائے گا تو سیدھے وہ آدھا لگائے گی, 1000 لے لو, دے دو. اور پھر وہ 1000 لے کے میں آئے گی اور وہ سمجھے گی ہم نے 2000 کی چیز 1000 میں لے لی. وہ پھر بھی یہی کہے گی ہم سستے میں لے کے آئے ہیں. دکانداروں نے بھی یہی چیز اصول بنا لیا ہے. عورت لینے آئے گی تو اس کو ڈبل ٹربل قیمت بتاؤ. کیوں؟ اس کے دب کا دماغی کتنا ہوتا ہے, اتنا کم کرائے گی, اتنا کم کرائے گی, اتنے میں دے دیں گے. یہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیو, حضرت علی کو پورا بھروسہ تھا حضرت فاطمہ پر, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو دے دیا. لو 60 درہم. حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے تو 6 دیے تھے, 60 کہاں سے آئے؟ پتا چلا کہ عورتیں بھی اپنے شوہروں سے حساب لیتی تھیں, کہیں حرام کما کے تو نہیں لائے, کہیں ناجائز مال لے کے تو نہیں آئے, ہم نے تو 6 دیا تھا, اتنی جلدی 60 کیسے آ گیا؟ اے علی مجھے بتاؤ اتنی جلدی 60 کیسے آ گیا؟ اگر کہیں لفظش نکلی یہ پیسہ تمہیں دے دوں گی لیکن ہم اپنے بچوں کو اس میں سے کچھ نہیں کھلائیں. تصور کریے تقویٰ کیا چیز تھی. حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا, پھر میں نے ایک اونٹ خریدا ادھار, 140 میں ملا, پھر اسی اونٹ کو میں نے 200 درہم میں بیچ دیا. آئے میری بیوی, میرے پاس کوئی حرام کا مال نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو 1 روپیہ 1 درہم میری راہ میں صدقہ کرو گے ہم 10 درہم کا ثواب دیں گے. ہم نے 6 درہم صدقہ کیا, اللہ نے ہمارے اس صدقے میں برکت رکھ کے ہمیں 60 درہم دے دیا ہے, 6 کا 10 گنا دے دیا ہے. آئے فاطمہ, اللہ کی ہمارا ثواب موجود ہے, نہیں صدقے کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی. یہ تو اللہ نے ہمیں خیر و برکت کے طور پر 6 کا 60 دے دیا ہے, لو اس کو خرچ کرو. یہ تمہارے پاس میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ناجائز کمائی نہیں ہے. اب قرآن کی اس آیت کو فٹ بٹھائیے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ سے جو ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا, ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہوگا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. حضرت علی نے جب 6 درہم کو صدقہ کیا, خیرات کیا, اللہ کا خوف تھا, دے دیا. میرے بھائیو, حضرت علی کو کیا معلوم تھا کہ ان 6 درہم کو 60 مل جائے گا اور اس راستے سے ہم کو مل جائے گا. تو یہی خوف, یہی تقویٰ ہمارے اندر آنا چاہیے. آپ اللہ پر توکل کر کے دیکھیے, پھر دیکھیے اللہ کیسے غیب سے راستے نکالتا ہے اور کیسے ہماری مدد فرماتا ہے. میرے بھائیو, یہ قرآن کی چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں, ابھی تک تو آیتوں پر ہی چل رہا ہوں, اور میں نے بتایا کہ یہ دیکھیے, یہ دیکھیے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ تقوی سے بزرگی ملتی ہے, تقوی سے ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. تقوی سے اللہ رب العالمین روزی روٹی دیتا ہے, رزق بھی تقوی سے ملتا ہے. لہذا جو آدمی جتنا بڑا متقی ہوگا اس کے گھر میں اتنی زیادہ خیر و برکت ہوگی. خیر و برکت مال و دولت سے نہیں ہوتی ہے, خیر و برکت عمل سے ہوتی ہے. اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تب بھی وہ صبر کرے گا کہ نہیں ہم حرام نہیں لیں گے, حرام نہیں کھا سکتے, اسی پر اکتفا کرے گا.